प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज बात करेंगे क्या वाकई इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा और इस पे क्या काम हो रहा है। दूसरा, जो इमरान खान की आज तकरीर थी उस पे भी मैं कुछ ना कुछ आपको बताऊंगा। इसके अलावा भी क्या सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान की, इस पर भी बातचीत चलती रही। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जो आज इमरान खान की तकरीर थी बड़ी ज़बरदस्त थी। अगर मेरे से आप पूछे, मैं कम ही पूरी तकरीर सुनता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है मैंने तवज्जो से काफ़ी बातें उसकी सुनने की कोशिश भी की और समझने की कोशिश भी की। इसमें जो बात उसने एक बड़ी अहम की कि आज जो यूरोप है वो तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर सका। जो उसकी असल वजह थी वो यही थी कि अदल नहीं है पाकिस्तान में। हमारे बच्चे जो है वो यूरोप को जब देखते हैं तो मोबाइल फ़ोन हर एक के हाथ में है, तो वो उनकी नकल उतारते हैं। उसमें यही बताया गया कि हम अपने बच्चों को ये बता ही नहीं सके कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीम थी और कुरान क्या कहता है। एक ही बात है, जो तालीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी ज़ाहिर है वही कुरान में भी लिखी हुई है। मकसद ये है इस बात का जो मैंने शुरू की है कि हमने अपने जो नौजवान हैं उनको क्या दिया, हमारे हुक्मरानों ने नौजवानों को क्या दिया। हमने जनाब उन्हें हर 2 नंबर काम करना बताया। हमने उन्हें 2 नंबर जिंदगी दी कि 2 नंबर तरीके के साथ आपने जिंदगी कैसे गुजारनी। 2 नंबर का लफ्ज पाकिस्तान में जितना इस्तेमाल होता है आपके इल्म में, वहां पे हमने मजहबी नफरत दी इनको। हमने ये तो नहीं बताया कि मजहब क्या है और इस्लाम क्या कहता है। आपने देखा कि आज भी ये चीज़ दोबारा इमरान खान ने दोहराई कि ज़रूरी नहीं कि मुसलमानों पे अल्लाह ताला अपने फजल फरमाए, दूसरी कौमों पे भी अल्लाह ताला अपने फजल फरमाता है। आप देखें ये तरक्की याफ्ता जितने ममालिक हैं यहाँ पे क्या वजह है, यहाँ इस्लाम तो नहीं है मगर सब काम इस्लाम वाले हैं तो अल्लाह ताला खुश होता है। हमने सिर्फ खाली नारे लगाए, हमने तालीम जो दी या जो भी तरबियत की अपनी नस्ल की पाकिस्तान में वो दी नफरत, सिर्फ नफरत। और वहां पे ये बताया गया कि हमारा जो मजहब है इस्लाम है वो बस मार दो, कोई अहमदी मिले उसे मार दो, उसकी दुकान लूट लो, कोई ईसाई मिले मियाँ बीवी उसको भट्टे में जिंदा जला दो, कोई श्रीलंकन मिले उसको फैक्ट्री में मार दो, आग लगा दो, जला दो। ये तालीम हमने दी। ये चीज़ें इमरान खान को वैसे तकरीर में बतानी चाहिए थी, जब उसने यूरोप की अच्छाइयाँ बताई थी तो बताता कि हमारे क्या आज तक चला है। बार बार इमरान खान ये कहता है कि मैं यूरोप में पढ़ा हुआ हूँ, मुझे इंग्लैंड में जाके पता चला। लेकिन इमरान खान साहब, इंग्लैंड में कोई ऐसे कवानीन नहीं है, ये भी कई दफ़ा आपको मैं बता चुका हूँ। हो सकता है कि इमरान खान भी बेचारा इससे वैसे परेशानी में होगा, कल मेरे ऊपर भी कोई फतवे लगा दें। जिस तरह पाकिस्तान में ऐसे कवानीन बने हुए हैं जिसमें कहा जाता है जी कोई काफिर है, कोई मुसलमान है, तो ये चीज़ें यूरोप में नहीं है। अगर मेरा ये प्रोग्राम देखे तो इमरान खान को भी बताएं कि जनाब इस पर भी कभी बात करें। हो सकता है कि उसके जेहन में हो के उसी वक्त ही मौलवी जो है वो मेरे भी खिलाफ कर देंगे। जो नफरत उन्होंने नौजवान नस्ल में डाली हुई है, कहीं मैं भी उसका शिकार ना हो जाऊं। आपके इल्म में पिछले दिनों कई दफ़ा इस तरह के हमले हुए हैं जो तौहीन मजहब की बात होती है। इसलिए मैंने आपको बताया कि अदल के साथ आज भी, चाहे इमरान खान की बातें बड़ी अच्छी थी, सब कुछ ठीक था, मगर अदल के साथ वहां भी नहीं काम लिया गया। वहां पे भी ये जो हमारे मुल्क में ऐसे कवानीन बने हुए हैं वो किसी ने नहीं आज तक उस पर बताया कि जनाब अदालतों में अदल तो दूर की बात है, हमारी पार्लियामेंट में अदल नहीं हो रहा, हमारे आइन में अदल नहीं हो रहा। जो बुनियादी चीज है अगर आप देखें मुल्क का तो वो तो है आइन। तो आइन में अदल नहीं है तो अदालतों में कैसे होगा। तो ये मैंने कहा आपको थोड़ा सा इल्म होना चाहिए कि हर चीज में अदल चाहिए, तमाम पाकिस्तानियों के बराबर के हकूक होने चाहिए। पिछले दिनों एक साहब मेरे साथ प्रोग्राम करते थे और फिर
انہوں نے مجھے کہا جی میں آپ کے ساتھ اب پروگرام نہیں کروں گا. میں نے کہا کوئی پرابلم نہیں, یہ چینل کوئی ایک بندے کے لیے تو نہیں بنایا ہوا. وجہ یہی تھی کہ جب عدل کی بات آئی تو وہاں پہ انہیں بھی پریشانی ہوئی, وہ بھی عمر کے اسی حصے میں ہے, مگر عدل کا جب مسئلہ آیا, جب قائد اعظم نے کہا کہ پاکستان کا سب کا ایک ہے, سب کے لیے ایک حقوق ہے, ایک ہی جو بھی پاکستانی نیشنل ہے سب کے لیے مکمل طور پر برابری ہونی چاہیے, تو وہاں پہ ان کو بھی میرا خیال کوئی پرابلم ہوئی تو وہ کہنے لگے جناب یہ میرے لیے بھی مشکل ہے. میں نے والا انہوں نے اتنی تفصیل سے نہیں بتایا, مختصر میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ یہاں پہ ہم عدل نہیں کر پائیں گے. وہ کہتے جناب آپ کہتے احمدیوں کے بارے میں پروگرام کرتے ہیں. میں نے کہا میں پاکستانی جتنے بھی رہتے ہیں جس کے ساتھ زیادتی ہوگی, ظلم ہوگا, اس کے ساتھ کھڑا ہوگا, اس کے ساتھ میں پروگرام کروں گا. میں عیسائیوں کی بھی بات کرتا ہوں. کس نے کس کو حق دیا کہ آپ کسی کو کافر کہیں؟ جب آپ کا لیڈر عمران خان مان رہا ہے کہ آج تک ہم اسلام کے مطابق چل ہی نہیں سکے, ہمیں پتہ ہی نہیں. جب آپ اسلام کے مطابق نہیں چل سکے, جب آپ کے حکمران سارا دن چور چور کے نعرے لگتے ہیں لندن میں جہاں یہ مسلمان ملک نہیں ہے, جہازوں میں نعرے لگتے ہیں, جہاں قابو آ جائے مسجد نبوی میں لگتے ہیں, ہر جگہ پہ لگ, جب آپ اسلام کے مطابق نہیں چل سکے تو پھر آپ کو کس نے حق دیا کسی کو کافر کے؟ یہ ایک سوال ہے. فوری طور پہ کامرس میں لکھنا شروع کر دیں گے, اور میں ان کو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ خدا کا خوف کرنا چاہیے. اگر آپ کو صحیح ایمان مل جائے تو میرا خیال آپ کسی مذہب کی مخالفت نہ کریں. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے باہر سب جو اس نظر سے احمدیوں کو دیکھتے ہیں, میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی علم ہے. انگلینڈ میں جو رہتے ہیں ان کو بھی پتا ہے, جو جرمنی میں رہتے ہیں ان کو بھی پتا ہے. صرف آپ کے ملک میں نعرہ اسلام کا لگتا ہے, لوگوں کو کافر قرار دے دیتے ہیں, مگر کام کوئی بھی نہیں. میں نہیں کہہ رہا, یہ آج عمران خان بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ہم اسلام کے مطابق نہیں چل سکے. ایک تو یہ بات تھی. دوسری, عمران خان کی گرفتاری کی بات ہو رہی ہے. رانا ثناء اللہ کو یہ غصہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیسے کیا جائے. یہ ہے سب سے بڑا پرابلم, جس میں یہ جو 12-13 پارٹیاں ان میں اتفاق نہیں ہوگا. ان کے لیڈر کہتے کچھ آ کے ڈراتے دمکاتے ہیں کہ عمران خان کو ہم گرفتار کریں گے, مگر یہ ان میں اتنی وہ نہیں ہے, پسلی نہیں ہے کہ پکڑ لیں ان کو. دل نہیں ہے, گردے نہیں. ان کو پتا کہ جیسے ہی ہم نے عمران خان کو پکڑنا ہے یہاں ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جائے. کل آپ نے دیکھا چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی. وہ بھی آپ نے اجازت کیا دینی ہے؟ آپ نے تو ملک کا بیڑا گرک کر دیا. اب آپ کس منہ سے آ کے پاکستان کی معیشت کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے تو وہ حال کر دیا پاکستان کا. میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ پوری دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا پاکستان کو. آگے وہاں پہ تقریر کر دینا اور لکھی ہوئی پڑھ کے سنا دینا. ویسے ایک آج عمران خان کی میں نے خوبی دیکھی, مکمل طور پر زبانی وہ تقریر کر رہا تھا. پتہ نہیں میں نے غور کیا, شاید لکھا بھی ہو, کوئی پوائنٹ لکھے ہوں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں, جس طرح ہمارے وہاں پہ پڑھ کے جسے پتہ نہیں کہاں سے تقریر لکھی جاتی ہے وہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں, جناب یہ پڑھ دینا جا کے. یہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, میں 5-6 ہزار پروگرام کیے, کبھی میں نے نہیں لکھا نا کسی کو کہا کہ پروگرام کی تیاری کر لو. جو کہ نا مجھے پروگرام کی تیاری کرنی ہے, میں کہتا اچھا جو کر لو گے مجھے بتانا. سچ بولنے کے لیے کون سی تیاری کی ضرورت ہے؟ جو ہمارے معاشرے میں روز مسائل ہے اس پہ کس چیز کی تیاری کی ضرورت ہے؟ سوری. تو یہ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب عمران خان کو یہ کریں گے گرفتار یا نہیں, لیکن صرف ابھی یہ زبانی طور پہ طریقہ واردہ یہ ڈھونڈا ہوا ہے. جس طرح نواز شریف کو باہر بھیجنا تھا, آپ اندر لے کے آنا, تو میڈیا پہ پہلے پروپیگنڈا, لفافہ, اسلامی ملک, وہاں پہ یہ آج عمران خان نے بھی کہا کہ ہمارے صحافی لفافہ پروگرام. تو یہ لفافہ پروگرام جو ہے جب تک ان کو ہڈی ملتی رہے گی ان سے جو مرضی کرواتے رہے, جس طرح مرضی لوگوں کے لیے. لیکن اب عمران خان کے اوپر آپ آڈیو لیک کر دے, ویڈیو لیک کر دے, جو مرضی کر دے, عوام کے دلوں میں وہ بیٹھ گیا, اس کی باتیں بیٹھ گئی ہے. کیونکہ آپ کے پاس لیڈر کوئی نہیں تھا, جو بھی تھا کوئی پرچی پکڑی ہوئی ہے, کوئی وہ شہباز شریف ہے, وہ ہر شعر پہ وہ کیا شعر تھا, یہ تھا, وہ تھا, گیدڑ تھا, کیا تھا, وہ اردو میں کیا کہتے ہیں, انگلش میں کیا کہتے ہیں. آدھی تقریر لوگوں کو اس کو بتانی پڑتی, آدھی اس نے لکھی ہوتی. وہ جو باتیں کر رہا ہوتا ہے حالت اس کی یہی ہوتی ہے کہ میں مانگنے نہیں آیا. تو
اس طرح چل رہا کام. یہ حالات جو پاکستان میں چل رہے ہیں یہ بڑے ہی خطرناک ہے، اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اگر یہ دھرنا اور لانگ مارچ ہوا تو کیا کیا ہونے والا ہے. وہ کچھ ہو جائے گا جو کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں. اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا پھر بھی وہ ہونا، اور اگر نہ کیا گیا تو پھر بھی وہ ہونا. وہ ایک مجھے اب بات بھی یاد آ گئی، ٹائم بھی کم ہے. کوئی ذمہ دار تھا تو اس کی بیٹیاں 2 کی شادی ہوئی تھی، تو وہ ایک کمیاروں کے گھر اور ایک ذمہ داروں کے، تو گیا تو جو ذمہ داروں کے گھر میں تھی وہ کہتی والد کو کہ دعا کرو بارش ہو جائے ورنہ ہمارے یہ کنک شنک جو ہے وہ نہیں ہوگی. جب کمیاروں والے کے گھر گیا تو کہتی دعا کرنا بارش نہ ہوئے ورنہ برتن سارے خراب ہو جائے گے. وہ واپس آیا تو بیوی نے پوچھا کیا ہو بنا، دونوں کا کیا حال تھا؟ کہتا دونوں میں سے ایک کا تو بیڑا گرک ہو گیا ہوگا. اب یہ اگر گرفتار کرتے ہیں پھر بھی ان کا بیڑا گرک ہے، اگر نہیں کرتے تو دھرنا شرنا ہوگا تو پھر دیکھتے ہیں کہ کس کا بیڑا گرک ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، رولے گولے میں یہ نہ بھول جائیے کریں.